فقط عرف اللہ، اے محمد وآل محمد، جو کوئی تمہارا عارف ہوا وہی خدا کا عارف ہوا۔ اسی بنیاد پر آپ کے میرے نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور معرفت امام کے بغیر مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہے۔ اس سلسلے میں امامیہ اور حنفی انہیں اہل سنت کے جو سب سے بڑے امام ہیں نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ، ان کا ارشاد بھی وہی ہے جو امامیہ کا خیال ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہاں اس حدیث سے مراد حقیقت ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ امامیہ کے علاوہ اور حنفی فرقے کے علاوہ شیعوں میں جتنے فرقے ہیں وہ اور اہل سنت میں جو فرقے ہیں وہ دونوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر تشبیہ ہے، حقیقت معاذ اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ارشاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عین حقیقت ہے۔ مگر ارباب کرم جس نے قلباً لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، قلباً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہو، ایسے کی فکر ہوگی اور ایسے ہی کو تمنا ہوگی کہ وہ جو پڑھ چکا اسے سمجھے۔ لیکن جس نے دل سے کلمہ ہی نہیں پڑھا، دل سے اللہ کو ہی نہیں مانا، دل سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اس کو فکر کیا ہوگی کہ معرفت حاصل ہو۔ تو اسی لیے دو جماعتیں دو بدو چلی، ایک وہ کہ جنہوں نے زور دیا معرفت امام پر، ایک وہ کہ جنہوں نے زور دیا کہ اس پر توجہ ہی نہ کی جائے۔ چنانچہ جو فرقہ معتزلی ہے جس کا دوسرا نام اصولی بھی ہے، جس فرقے میں تقلید مجتہد واجب ہے اور جس فرقے میں اپنے وہ مجتہد کو نائب امام مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاں بھی وہی عقیدہ ہے جیسا کہ دیگر افراد کا، کہ وہ اس کو اس معنی میں نہیں مانتے جن معنی میں کہ آمنہ کے لال نے عبداللہ کے چاند نے فرمایا، یعنی واقعتاً کافر ہو گئے۔ اور اسی لیے ان کا مختار یہ ہے کہ صرف عددی اعتبار سے مان لینا کافی ہے، نہیں یہ جان لینا مان لینا کہ ہاں 12 ہے بس کافی ہے۔ مگر جو امامیہ ہیں، جعفری ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن صامت ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ناطق ہے، جو یقین کرتے ہیں کہ تخلیق کی غرض اساسی طور پر معرفت ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دیا، خمس بھی ادا کیا، حج کے لیے بھی گئے، مگر عارف امام نہ ہوئے تو نتیجے میں آپ کے سارے مساعی، سارے اعمال یہ بالکل نسیاً منسیہ ہو جائیں گے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سارے اعمال کی صحت، اس کی قبولیت کا دار و مدار معرفت نورانیہ امام پر ہے۔ تو شہباب کرم آل محمد کی بات، اور بچے بطور خاص یاد رکھیں کہ امامیہ کا یعنی جن کا دوسرا نام رافضی بزبان دیگر ہیں ان کا، جن کا تیسرا نام جعفری ہے ان کا، اور جو اثنا عشری بھی کہے جاتے ہیں ان کا، اور جن کا ایک نام اخباری بھی ہے ان کا، یہ عقیدہ ہے کہ اصول 5 یعنی 5 اصول، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصول میں سے جو کوئی ایک اصل کا انکار کر دے، ایک اصل کا، تو وہ جب تک جہنم ہے اس وقت تک جہنم میں رہے گا۔ تمہارا 5 میں سے کوئی ایک اصل باعتبار اصل انکار کے قابل
نہیں ہے تو ہمیشہ احباب کرام آل محمد کی بات ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک بین ثبوت، نمایاں ثبوت یہ بھی ہے کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، نام علی ہے غلامان علی کے سامنے، اگر سارے مخلوقات مجتمع ہو جاتے بالاتفاق علی کو ولی مان لیتے، علی کو امام بحق مان لیتے، تو خدا فرما رہا لما خلقت النار، تو میں جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ ایک ایک واجب کے طرف پر جہنم کا تذکرہ ہے، ایک ایک حرام کے ارتکاب پر جہنم کا تذکرہ ہے، یہ گناہ کریں گے تو جہنم، وہ واجب چھوڑیں گے تو جہنم۔ اور آج خدا یہ فرما رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلقت النار، اگر سب بالاتفاق علی والے ہو جاتے، کوئی اختلاف ہی نہ کرتا، سب مان لیتے کہ ہاں علی ولی ہے، تو خدا کہہ رہا ہے میں جہنم پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ احباب کرام آل محمد کی بات ہوں، اس سے بہتر بیٹھے بارے جوش ایمانی کا آواز کریں تو پتہ چلا کہ تخلیق جہنم کی غرض اور غائب صرف ایک ہے۔ اب جو دیگر مقامات پر عقاب کا تذکرہ ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، مگر یہ کہ عفو و غفران، مغفرت، یہ مختص ہے صرف شیعان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، مگر وہ فرقے کے جو امامیہ نہیں ہیں، رافضی نہیں ہیں، جعفری نہیں ہیں، وہ بڑے کشمکش میں ہیں بیچارے، وہ اس طرح مصیبت میں پھنس گئے کہ انہوں نے عمل کو جزو ایمان مانا، اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اذا فات الجز فات الکل، جب جز فوت ہو جاتا ہے تو نتیجے میں کل فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، کلیہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں اسلام اور غیر اسلام کی بھی قید نہیں ہے، مدنی کے مسلمان ہو مدنی کافر ہو، اس کلیے پر سب متفق ہیں۔ اذا فات الجز فات الکل، جب جز فوت ہو جائے گا تو کل فوت ہو جائے گا، تو جب جز کے فوت ہونے سے کل فوت ہو جاتا ہے، اور آپ نے مان لیا ہے کہ اعمال جزو ایمان ہے، تو ایک ایسا مومن ہے نماز چھوٹ گئی، تو اذا فات الجز فات الکل، جیسے نماز چھوٹی، بولیے وہ غیر مومن ہے، وہ بھی نہیں بولتے آپ، ایک احمق نے روزے چھوڑ دیے، اذا فات الجز فات الکل، ایک شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، کیشیئر ہے ضرورت مند نہیں دیتا، تب کیا کریں گے؟ مر جائے تو کام جلائیں گے، بھون دیں گے، کیا کریں گے؟ شیعہ تو مانیں گے۔ پھر آپ کی تھیوری گئی، آپ تو فرما رہے تھے عمل جزو ایمان ہے، اور یہاں زکوٰۃ دیے ہی نہیں، حالانکہ واجب تھی، حج واجب ہوا تھا، وہ کیے ہی نہیں۔ حج ایک ایسا بھی ہے جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ دیا، کچھ نہیں کیا، ایسے بھی ہیں، بس خالی بس ولادت میں خوشی منا لیتے ہیں، موقع غم پر غم منا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بھائی دو چار کام تو چھوڑتے نہیں، باقی سب ہر چیز میں صفر ہے۔ تو آپ کی تھیوری کے اعتبار سے، کیونکہ آپ نے جز مانا ہے عمل ظاہر جسمانی کو، کیا ہوگا؟ ماننا پڑے گا یہ سب غیر مومن مرے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کل ایمان امیر المومنین علی بن ابی طالب اور دیگر ائمہ طاہرین کی ولایت اور امامت کو تسلیم کرنا، اور علم ان سے لینا، اور ان کے اعداء پر، دشمنوں پر نفرین کرنا، لعنت کرنا، یہ ایمان ہوا۔ ایک اور ہو جائے تو شایان شان ہو گئے، اس کو ذرا اور کچھ کر دیں۔
دوسری شک بات یہ ہے ارباب کرم کہ آپ کے میرے نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور بانی اسلام کی زندگی سے پوشیدہ اور بانی اسلام کے وصال کے بعد کھلم کھلا نزاع کا سبب امامت، جو تاریخ بھی کہہ رہی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، اور بانی اسلام نے بھی فرمایا، فرماتے لا اختلاف فی اللہ، یا علی لا اختلاف فی اللہ، یہ مسلمان اللہ کے بارے میں جنگ و جدل نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں آپ کے دوست جو خدا کے جسم کے قائل ہیں اور آپ دوست بھی ہیں ان کے؟ کبھی جھگڑا ہوا نہیں۔ اللہ کے ہاتھ پیر مانتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوا؟ دیدار کے قائل ہیں، کبھی اس موضوع پہ جھگڑا ہوا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں لا اختلاف فی اللہ ولا اختلاف فیہ، اے میرے علی اللہ کے بارے میں یہ مسلمان جھگڑا نہیں کریں گے، اور میرے بارے میں بھی یہ مسلمان جھگڑا نہیں کریں گے، ولیکن الاختلاف فیک، مگر سارے مسلمان جھگڑا کریں گے تو تیرے بارے میں کریں گے، اے میرے بھیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ کل واللہ کل گزشتہ کل جو رات کل گزری، ایک صاحب نے بڑی پیاری بات اپنی آپ بیتی بیان کی، اور اسے دہرا رہا ہوں کہ واقعتاً ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں برسوں سے قبلہ آپ کی مجلسیں سنتا ہوں اور یاد رکھتا تھا تاکہ اغیار سے بحث کروں، جہاں موقع مل جائے، اس لیے میں یاد رکھتا تھا آپ کی مجلسیں کہ اغیار سے، غیروں سے یعنی غیر شیعہ سے بحث کروں۔ اب سننے کے بعد ضرورت اس کی پڑ گئی ہے کہ اغیار سے بحث کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ شیعہ ہونے کے جو مدعی ہیں ان سے بحث کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمانہ بڑا منقلب ہو گیا ہے۔ غیر اگر علی کے بارے میں بولتا ہوا آیا ہے تو یہ تو اس کی استاد تباہ ہے۔ اگر علی کے بارے میں نہ الجھتا تو غیر کیوں بولا جاتا؟ بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ اپنے کو علی والا بھی کہتے ہیں، اور علی کے خلاف جو باتیں آ رہی ہیں لکھی بھی موجود ہیں، آپ اس کی طرف خود اگر متوجہ نہ ہوں، کوئی دوسرا متوجہ کرے تو آپ اس کے ذہن میں نفرین بھی نہیں کرتے۔ معلوم ہے یا تو آپ کا پرانا عقیدہ صحیح ہے تو حالیہ غلط ہو گیا، اگر حالیہ صحیح ہے تو پرانا غلط ہو گیا۔ تو باب شباب کرم آل محمد کی بات دھیرے 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 ذہن کو آپ کے معاف کر دیا گیا، اتنا مفلوج کر دیا گیا کہ اب آج آپ اپنے شیعہ ماحول میں اگر سوال کریں کہ اصول دین کے متعلق کہ مثلا عصمت مطلقہ کیا ہے، عصمت مقیدہ کیا ہے، ازلی اور ابدی میں فرق کیا ہے، صفات عین ذات ہوں تو کیا، زائد بذات مانے جائیں تو کیا، بڑی مایوسی نظر آئے گی، سب خاموش نظر آئیں گے۔ مگر جو جدید فتاوی آ گئے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ ہے ان غیر معصوم رہبر کی بات اتنی پیاری لگی کہ رات بھر بات کرنے تیار ہیں، اور جس دین کو بچانے میں محمد کا پورا سرمایہ لٹ گیا اس کے ذہن میں آپ سننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ ذہن کی، فکر کی، قسمت کی، ہر چیز کی ابتذال کی انتہا ہے۔ یہ توبہ پیش کریں شایان شان بلے اس سے بہتر شایان شان اور ظاہر ہے کہ بانی اسلام نے دو چیزیں پیش کی، ایک اصول دین اور ایک فروع دین، اور جتنے احکام اور عوامر و نواہی تھے وہ ختم ہو گئے، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ شارع مقدس چلا گیا، شریعت کا دینے والا چلا گیا، اب کوئی حکم شریعت نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ آج نوجوانوں سے یہ بات ہو رہی بھی نئے مسائل کا کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے قائل ہیں کہ دین میں کچھ خامی معاذ اللہ۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نئے کا کیا ہوگا۔ یہی بات جب بزم عصمت میں آئی
اور سائل نے کہا اصول کافی پڑھیے مل جائے گا. کہ سائل نے کہا مولا امام سے پوچھ رہا ہے شیعہ امام کہ مولا کیا جتنی چیزیں کہ قیامت تک درپیش ہونے والی ہیں وہ سب نازل ہو گئی؟ تو امام فرمایا ہاں سب نازل ہو گئی، کچھ باقی نہیں ہے. ان کا کچھ طلب ہوا؟ ان کا کہ جنہوں طلب کیا ہوگا مگر سب ہمارے پاس محفوظ ہے. یہ قول پھر دلیل بنا کہ حکم ایسا نہیں ہے جس کے لیے کہا جائے کہ باقی رہ گیا اور رسول اللہ چلے گئے، کیونکہ شارع مقدس کے علاوہ کسی پر حکم شریعت نازل نہیں ہو سکتا. اور جو صاحب شریعت ہے اس کے جانے کے بعد اب محافظ شریعت کا دور آئے گا اور شارح کا دور آئے گا. شارح ایک ہے شارع شین الف ر عین، وہ ہے آپ کے میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے شارح شین الف ر ہائے ہوتی، یا بچوں کے لیے کہہ دوں حیدرآباد کی ہے. شارح انہیں ڈیٹیل بیان کرنے والا، توضیح کرنے والا، تشریح کرنے والا. ہمارے 12 امام مل کر بھی کوئی نیا مسئلہ نہیں پیش کر سکتے، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کسی واجب کو ساقط نہیں کر سکتے. تو شریعت محمدیہ جس کے لیے غدیر کی قسم، اس میدان کی قسم، منبر کی قسم، منبر پہ جانے والے کی قسم، اور جانے والے کے علاوہ جس کو جانے والے نے اٹھایا اس کی قسم کہ اسی اعلان کے بعد تو آیت آئی جب مرسل اعظم نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. بلا فصل آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. دین کے 3-4 معنی ہے کیا؟ نہیں، ہم نے آج دین مکمل کر دیا. وَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے پیارے میں نے آج نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. تو بھائی باب کرم آل محمد کی بارگاہ مگر جس نبی مکرم کی بزم میں بیٹھنے والوں کے کچھ مزاج سقیم تھے، علیل تھے، اور اسلام کو تباہ و تاراج کرنے ہی کے لیے لبادہ اسلام کا اوڑھ رکھا تھا، اسی وقت اعلان کیا جس وقت کے بائیں سائیں فرمایا 2 لے لو، 2، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. تو انتظار نہیں کیا کہ مرنے کے بعد میں رائے ظاہر کروں گا. بلا فصل نبی کی حیات ظاہری موجود تھی اور ببانگ دہل کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. یعنی یہ کہ ہم کو شارح کی متوجہ نہیں آپ، شارح کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ کہ ہم خود شرح کر لیں گے، ہمیں محافظ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حفاظت کر لیں گے. تو شباب کرم آل محمد کی بات. اللہ رے سیاست الہیہ، اور اللہ رے سیاست الہیہ کے مالک کی شان و تقدیر کہ فوراً مرسل اعظم کے بھیا نے کہا کہ یہ رضا میں دوش میں نہیں ڈالوں گا. کب تک؟ جب تک کہ پورا قرآن من حیثیت تنزیل لکھ نہ لوں. لفظاً جیسا آیا ویسا لکھے بغیر یہ دوش پہ رضا نہیں ڈالوں گا. چنانچہ نبی کے بھیا نے، فاطمہ کے ہمسر نے، نفس کبریا نے، نفس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ کہنے والے نے کیا کہا وہ پیش نظر رہے. یہ تو کہا تھا نا کہ ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے، کتاب خدا کافی ہے. علی نے کیا دیا؟ علی نے کتاب خدا لکھ کے دی. مطلب یہ تھا کہ اللہ کے پیارے آپ جائیے، میں خالی میدانوں کا ناصر نہیں ہوں، ہر منزل کا آپ کا سپورٹر ہوں. اس نے کیا کہا میں اس کی زبان سے کاٹ دوں گا.
حسبنا کتاب اللہ کہنے والا علی نے جو قرآن دیا لینا چاہیے تھا، لینا چاہیے تھا۔ محمد سے کہا اہل بیت نہیں لوں گا، علی سے کہا کہ قرآن نہیں لوں گا، تو بندہ پرور جب دین میں سے دونوں چیزیں نکل گئیں تو پھر دین کا مطلب وہ دین کہاں رہا جس میں نہ قرآن ہے نہ اہل بیت ہے؟ تو بھائی باب کرم آل محمد کی بات ایک ضرب قاطع تھی از دست ید اللہ، مرب کو مارا، اندر کو مارا، تو چھوٹے چھوٹے کرشمے تحریر دکھا دیے۔ اب جو آپ نے ضرب لگائی کہ مرسل اعظم سے کہتا ہے کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، چھوٹا ہے تو کذاب ہے، میں ثابت کروں گا کہ تجھے جس طرح اہل بیت سے الفت نہیں ہے قرآن سے بھی نہیں ہے، نہ یہ چاہیے نہ وہ چاہیے۔ تو بڑے بھائی سے کہا اہل بیت درکار نہیں، چھوٹے بھیا سے کہا قرآن درکار نہیں، تو اس کے بعد کے جملے نہ بولے اس زمانے میں اس کی شدید ضرورت ہے، یہ توبہ ہو جائے شایان شان کرے نہیں باواز بلند اس سے بہتر۔ کیا فرمایا میرے علی نے؟ کیا فرمایا؟ 3 بار کہا دیکھو لے لو اس قرآن کو، لے لو ورنہ پھر نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کب تک؟ فرماتے ہیں جب تک کہ میرا آخری فرزند۔ کیا کمال ہے سیاست الہیہ کا، کیونکہ جانتے تھے کہ امامت کے دائر میں اختلاف ہوں گے، کوئی امام حسین پہ رک جائیں گے، کوئی 5ویں امام پہ رک جائیں گے، کوئی 6ٹھے امام پہ رک جائیں گے۔ آپ نے اسی موقع پر بلا فصل کہہ دیا یہ میرا قرآن لو اور نہ لوگے تو اس وقت تک نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک کہ میرا آخری بچہ مہدی آخر الزمان۔ حل کر دیا مسئلے کو۔ 12ویں امام تک کا عقیدہ اگر محمد کا دیا ہوا نہ ہوتا، توجہ، تو وہ ایک تو کہتا کہ یہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ مہدی کون ہے؟ سب کا سن کر خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرسل اعظم کے دہن پاک سے مہدی آخر الزمان کا ذکر سنے ہوئے تھے۔ ایک منزل طے کی، اس کے بعد دوسری منزل کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ آئے گا تو پھر یہ قرآن دیکھے گا۔ اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو سید حسنی پڑھی علائم ظہور، جو آج سے تقریباً 80-90 پتہ نہیں کتنے برس پیشتر ایران میں لکھی گئی تھی بزبان فارسی، اور تقریباً 50-60 برس پیشتر حیدرآباد میں ترجمہ ہوا تھا، مطبع حیدری میں اس کا ترجمہ شائع ہوا تھا۔ خادم کے پاس بھی نسخہ موجود ہے، پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا ہے، کیونکہ آج جب کوئی بات آتی ہے ہمارے فیور میں تو کہتے ہیں نہیں یہ اس نے لکھا دیا ہوگا، نہیں یہ فلاں نے کروا دیا ہوگا۔ اس قدر اپنے رہبر کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولنے لگے، جب حقیقتیں منوائی کیسے جائیں؟ جہاں کوئی چیز حقیقت کے منوانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ فوراً اس پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ تو وہ علائم ظہور نے پڑھے تو میں لگا سید حسنی جب ظہور خروج فرمائیں گے اور فتوحات ان کے جو کچھ ہوں گے اس وقت تک اچانک سنے کہ مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ تو یہ فوراً خدمت امام میں آئیں گے، سید حسنی امام کی خدمت میں آئیں گے، اور یہ سچا دعوے دار امامت ہے یا نہیں؟ کئی دعوے دار ہو چکے ہیں، کئی مہدی ہیں جو دعوے دار ہوئے کہ میں مہدی ہوں، تو یہ پوچھیں گے کہ آپ برحق سے امام مہدی ہیں، کیا ثبوت؟ تو امام فرمائیں گے تم کیا چاہتے ہو، ثبوت میں کیا چاہتے ہو؟ نہیں بھولنا، کم سے کم بچے نہیں بھولنا، کیونکہ باتیں تم چلی ہے اور معاندانہ چلی ہے، زور اور زر اور توانائیاں صرف کرتے ہوئے چلی ہے، اس میں یہ ناتواں کی آواز سدا بسہرا ہو جائے گی، لیکن قلب مومن پر اگر چھپ جائے تو
اولین و آخرین بھی وہاں سے مٹا نہ سکیں گے. تو بشر باب کرم آل محمد کی بات متوجہ ہو جائیے. جواب سنیے سید حسنی کا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ثبوت کی میں پیش کروں تو تم مان لو کہ میں واقعتاً مہدی آخر الزماں ہوں. تو سید حسنی عرض کریں گے کہ مولا اگر واقعتاً آپ نائب رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، تو آپ وہ قرآن دکھائیے جو آپ کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کے. یہ سوال دلیل ہے کہ یہ قرآن جو آج زیر دورہ ہے، حفاظ کے سینوں میں ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے، جہیز میں دیا جا رہا ہے، بیمار ہو تو ہوا دی جا رہی ہے، مر جائے تو سرہانے پڑھا جا رہا ہے، یہ اور وہ دونوں ایک ہوتے تو کیسے کہتے وہ دکھائیے؟ مطلب وہ دکھائیے کہنا دلیل ہے کہ اس میں کچھ فرق ہے. جیسی سی حسنی فرمائیں گے کہ مولا اگر آپ برحق امام ہیں تو وہ قرآن دکھائیے جو آپ کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام عالی مقام قرآن دیں گے. یہ قرآن وہی ہے جو میرے دادا نے لکھا تھا. سید حسنی بیعت کریں گے، اپنے فتوحات امام زمانہ کے حوالے کر دیں گے. تو پتہ چلا کہ بطور خاص اس قرآن کا مطالبہ جس کے لیے منافقین سن 11 میں انکار کر چکے تھے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. جب یہ نہیں چاہیے تو پھر آپ لکھنے کیوں بیٹھ گئے؟ کچھ بات ہوئی. یہ اور وہ میں موسیٰ ہے تو ان کے لیے اعجاز موسیٰ ضروری ہے، اور ان کے لیے عصا ڈنڈا ان کا معجزہ تھا. مگر امت اگر ڈنڈے کو چرا لے تو لاکھ پھینکے اژدہا نہیں بن سکتا تھا. ڈنڈا وہی ہے. اگر موسیٰ کا ڈنڈا کو چرا کر دریائے نیل پر ضربے لگائے تو راستہ نہیں بن سکتا. معلوم ہوا کہ ڈنڈا معجزہ تھا مگر اظہار اثر کے لیے ہاتھ کی قید تھی. قرآن کیا ہے؟ قرآن اعجاز محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں سب نہیں پڑھ رہے، سب مل کے پڑھیے بابا سے بنا. تو اب اگر جس کا اعجاز اس کے ہاتھ میں آ جائے کرشمہ دکھانا واجب ہے. عصائے موسیٰ در دست موسیٰ ہو کرشمہ دکھا دے گا. اور عصائے موسیٰ متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، پوری کائنات کے علوم پر محیط ڈنڈا لے گھومتا رہے، وہ نائب موسیٰ نہیں بنے گا. نہ نائب موسیٰ بنے گا، نہ اس ڈنڈے سے اظہار کرامت اور اعجاز کرے گا. کیوں؟ وہ معجزہ محتاج ہے ہاتھ کا. قرآن معجزہ ہے مگر محتاج ہے دست عصمت کا. تو میرے جواب کرم آل محمد کی بارگاہ میں نہیں، یہ نہیں لیں گے، محمد سے کاغو نہیں لیں گے. یعنی جو صاحب اعجاز کا محافظ ہے اس کو نہیں لیں گے. یعنی یہ کہ جو صاحب اعجاز کی شرح، کیونکہ موسیٰ کے لیے ڈنڈا ہے، محمد کے لیے قرآن ہے. ڈنڈا اور ہے، قرآن اور ہے. ڈنڈا اور ہے، قرآن اور ہے. ڈنڈے کے افعال کیا ہیں آپ جانتے ہیں. وہ رنگ بتا تو اژدہا بن گیا. قرآن اوامر ہے، نواہی ہیں، اس میں اعجاز کے رخ بھی ہیں، تاثیر شفا بھی ہے، قصص ماضین افراد کے وہ افراد جو گزرے ان کے قصص بھی ہیں، انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، ملائن پہ لعنت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شرح کون کرے؟ یعنی ڈنڈا تو ہے، اس سے اعجاز ظاہر کون کرے؟ آپ پھینکتے رہیں گے، اژدہا نہیں بنے گا. اگر دست حیدر میں قرآن آ جائے
دست حسن میں آ جائے، دست حسین میں آ جائے، دست مہدی آخر الزماں میں آ جائے۔ تو نتیجہ ساتھ رہے گا۔ تو منافق نے چاہا کہ ہم دونوں چیزیں بدل دیں گے، دونوں چیزیں بدل دیں گے۔ وہ اعجاز جو محمد کے لیے اعجاز تھا وہ علی کا لکھا ہوا نہیں لیں گے، اور اس کا مطلب ان کا بیان کردہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم خود تفکر کریں گے، ہم خود تعقل کریں گے، ہم خود تدبر کریں گے۔ اور آج شیعوں میں جو اصولی شیعہ ہیں وہ اور اغیار دونوں ہم خیال ہیں، ان کی دلیل ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی تدبر ہم سے کہا گیا ہے، تفکر ہم سے کہا گیا ہے۔ ارے ہاں بھائی کہا گیا ہے، مگر تفکر تدبر کا مطلب راسخون فی العلم کو چھوڑ کر نہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ تو بھائی کریں شایان شان۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصولی مرا مردہ ہو یا زندہ بگڑ جائے، غصے میں آ جائے، تو اس کو طیش میں لانے کے دو ہی چیزیں ہیں۔ یا تو آپ چاہتے ہیں کہ معتزلی اصولی ڈنڈا لے کے سر پہ گھما دے، تو آپ اسے کہیے قرآن و اہل بیت، خود دکن کے واقعات گواہ ہیں۔ جبکہ اصولی فرقہ معتزلی مجتہدین اپنی کتاب میں تحریر کیے ہیں، تحریر میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں اصولی کی بھی تقلید جائز ہے اور اخباری کی بھی تقلید جائز ہے، مگر مدعیان علم بکے جا رہے ہیں کہ نہیں اخباری میں خود پڑھنا پڑتا ہے، احمق ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہے، تقلید فی واقعی اخباری ہی میں واجب ہے۔ توبہ پیش کریں، توبہ پیش کریں، شایان شان۔ نہیں 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 نہیں، یہ آپ کی گودی آواز دمدار آواز ہے، نہیں ایک نہیں، اس سے بہتر اور درود ہو جائے تو خاتمہ۔ آپ کے مرجع، آپ کے پسندیدہ نائب امام جب فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، تو دکن کے خطبہ، دکن کے شعراء، دکن کے علماء یہ کیوں خفا ہوئے جا رہے ہیں؟ معلوم جاہل مطلق ہے معاذ اللہ، یا یہ کیا وہ بڑے علامہ ہیں مگر بولنا نہیں چاہتے حق، نتیجے میں کیا چھوڑ رہے ہو تم؟ فرمان پیغمبر ثبوت دے گا خادم۔ ایک اور ہو جائے شایان شان ذکر اہل بیت۔ نہیں نہیں بات ہے گئے، سب مل کے پڑھیے، سب مل کے پڑھیے، ایک نتیجے گھما رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دور مرجعیت ہے۔ یہ کون سا نام نکالے؟ دور مرجعیت ہے، یہ کہاں سے نکالے؟ آپ کو خبر بھی ہے مرجعیت کی لفظ کہاں سے نکلی؟ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب سن کے واہ واہ کر کے باہر نکلیں، بولے کیا سمجھے؟ میرے دور مرجعیت ہے، کیا مطلب پتاری کیوں کرے؟ چیخے اتنا گلا بیٹھ گیا، اب باہر یہ پوچھو بھائی کیا مرجعیت کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھا۔ آؤ میں سمجھاؤں مرجعیت کسے کہتے ہیں۔ تو جب آپ کرم آل محمد کی بات، اس کے خلاف جتنوں کو چاہیں آپ دامن تھام کے بیٹھ کر جوڑ سر جوڑ کر سوچ کر اس کے خلاف دلیل عقلی یا نقلی جو ہو سکے لے آئیے، نہیں لا سکتے۔ اور میری شرح کے بعد پہلے آپ سے پوچھوں کیا بول گئے تو آپ خود نہیں فرما سکتے، لطیف آئیے ایک لفظ بول کر آپ نے داد سخن لے لی، مگر آپ کو خود خبر نہیں ہے کہ مرجعیت کسے کہتے ہیں۔ تو مولانا سامعین کو معلوم ہے نہ ذاکر علام کو معلوم ہے، اتبار ہو جائے شایان شان۔ اسحاق بن یعقوب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب سن پایا آخری سفیر سے، اب کوئی سفیر نہیں، سفیر نائب نہیں، یہ چار نوابین بھی یہ اصولیوں کی استاد ہے، امام نے نہیں فرمایا، کہیں بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ نوابین اربع، یہ آپ نے لگا دیا تاکہ اپنا راستہ ہموار ہو جائے، نہ از قلم یا از دہن امام، نہ معصوم غیر معصوم کو نائب۔ تو آپ نے اتنا مشہور کیا نوابین اربع کہ زمین آسمان لکھ دیا تاکہ ذہن سے تصور پہلے مٹ جائے کہ نائب کو مثل منیب معصوم ہونا چاہیے، یہ آپ کے دماغ سے نکالنے کے لیے ان چار کو پکڑ لیا۔
جبکہ ان کے لیے کہیں لفظ نائب نہیں ہے، کہیں کسی مقام پر سفیر صفتی میرے بھروسے کے. تو اسحاق بن یعقوب نے پوچھا کہ جب تمہارے بعد کوئی اب سفیر نہیں ہے تو ہم شیعان امیر المومنین کس سے رجوع کریں؟ توجہ. تو امام زمانہ سے عرض کیا کہ مولا آپ کے شیعہ پوچھ رہے ہیں زمانے غیبت کبریٰ میں کیا کریں، نہیں بھولنا. تو امام نے توقیع نافذ کی. توقیع یعنی دستخطی، ہینڈ رائٹنگ. وہ پوری کی پوری توقیعات بہار میں موجود ہیں، تنقیح المقال موجود ہیں، کچھ تکریم الاولیاء میں موجود ہیں. ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں هم الحوادث الواقعہ واما الحوادث الواقعہ فارجعوا فيها الى رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم الراد علیہ کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ والراد علی اللہ فی حد الشرک. تو باب شہباب کرم آل محمد کی نہیں، میرے حضرت دل خواہ درود نہیں پڑھ رہا. دور مرجعیت ہے ماشاءاللہ. سمجھے بھی مرجعیت کیا چیز ہے؟ جانتے خاک نہیں فرماتے سب کچھ ہے. اور ان کے سامنے جن کو بیچاروں کو نہ اس کی نالج ہے نہ اس کی نالج ہے، بس گھما رہے ہیں آپ لفظوں میں. آؤ میں بتاؤں کہ مرجعیت کا مطلب کیا ہے. امام نے جب جواب دیا کہ جو میری غیبت کے زمانے میں امور درپیش ہوں، فرجعو، تم رجوع کرو، فرجعو، رجوع کرو. کدھر؟ الی رواۃ، سمجھ آیا؟ مبلغ ہے. الی مجتہد امتنا کہاں ہے؟ ہمارے احادیث بیان کرنے والوں کی طرف. مذہب امامیہ میں تقلید شخصی نہیں ہے، مذہب امامیہ میں تقلید قول معصوم ہے. اگر قول معصوم آپ کو ایک یاد ہے اور دوسرے شخص کو جو آپ کا پڑوسی ہے اس کو 1,00,000 یاد ہے، لیکن جس کو 1,00,000 یاد ہے اس کو وہ ایک یاد نہیں ہے جو آپ کو یاد ہے. توجہ. تو وہ 1,00,000 کا حافظ، اس پر واجب ہے کہ ایک کی حد تک آپ سے رجوع کرے. اس کو بولتے ہیں مرجع. آپ کہتے مرجع کے خلاف نہ بولیے. مرجع کہتے کسے؟ پہلے وہ بولیے جس کو آپ دولہا بنا دیں وہ دولہا ہے، جس کو امام زمانہ طے کر دے وہ دولہا ہے. امام اصل نے فرمایا فرجعوا فی الی رواۃ احادیثنا، ہمارے احادیث بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. اسی لیے مذہب امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر محدث مرجع نمی شود. کتاب میں پرنٹ ہے، لفظ سنا رہا ہوں. کون؟ سرکار شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ. فوائد المشاہد دیکھیں، لائبریری مل جائے گی. دشواری ہو تو خادم نوازی ہوگی. آئیے میں دکھاتا ہوں. سرکار شیخ جعفر شوستری کون؟ آغا سید علی شوستری علیہ رحمہ کے استاد. یہ کیسے تھے پھر کبھی. آج اتنا سن لیں کہ بہت ہی جلیل القدر عالم کا نام ہے سرکار شیخ جعفر شوستری، جس کے لیے ادنا تعارف یوں کر دوں کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو علماء جو عالم خواب میں تھے سو رہے تھے تو دیکھا نور کی ہماریاں اتر رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں ہماریاں؟ اس میں کون جا رہے ہیں؟ کہا پورے انبیاء جا رہے ہیں، پورے انبیاء اور مرسلین جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بولے شیخ جعفر مر گئے. شیخ جعفر مر گئے، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے سارے انبیاء سمجھے عالم دین. یہ محدث تھے، اخباری تھے، یہ امامیہ تھے. خود آغا سید علی شوستری بھی اخباری تھے. ان کے فرزند اختر جنگ، نیر جنگ یہ بھی اخباری تھے. آپ کو نہ اخباری معلوم نہ اصولی معلوم. فرقہ اصولیت اس کے موجد شیخین تھے، پہلے اور دوسرے صاحب. انہوں نے باب اجتہاد کھولا. یقین نہ آئے تو آپ الفاروق پڑھیے، علامہ شبلی نعمانی کی حسرت نکل جائے گی. وہ انہی کے عالم تھے. انہوں نے ناز میں کہا ہے کہ اگر باب اجتہاد فلاں نہ کھولتے اسلام ڈوب گیا تھا. مطلب یہ کہ انہوں نے ان کو محسن قرار دیا. تو
تو یہ جب ان کے لیے مخصوص ہے کہ انہوں نے یہ دروازہ کھولا، آپ کو خبر ہی نہیں، گیٹ ان کا کھولا ہوا گھس گیا، ہم کس گیٹ میں جائیں؟ جس کو اللہ نے کھولا، جس کا تعارف محمد نے کیا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا مدینہ ہوں، علم کا دروازہ ہوں۔ نہیں جس جوش سے میں چاہتا ہوں سننا اس جوش سے آپ کو تو مغزہ یہ ہے کہ دور مرجعیت سے مراد تو بولیے۔ دور مرجعیت کا مطلب یہ ہے کہ فرجعو، اس سے ماخوذ ہے لفظ، بس رجوع کرو کدھر؟ الی روات احادیثنا، ہمارے احادیث بیان کرنے والوں کی طرف۔ تو کہتے ہیں ہاں اس سے مراد وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ اب یہ نادان بچے کیا جانے، بولے صحیح معنی میں تو یہی اخباری ہیں۔ اچھا صحیح معنی میں اخباری وہی ہے، محدث وہی ہے، اصولی وہی ہے، معتزلی وہی ہے، رازی وہی ہے، اتنا عشری وہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھیے دو فرقوں کا نام کیوں لیا آپ نے؟ جب سب ایک ہی ہیں تو آپ کے نائب امام نے لکھا کہ اصولی اور اخباری۔ یہ اور کی رد بتا رہی ہے کہ دو الگ چیز ہوئی۔ اور دکن کے تازہ پتازہ نو بنو مقلدین مدعیان نے فرمایا ایک ہی چیز ہے وہ، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ دو نام کیوں آئے؟ دو نام کا آنا دلیل ہے کہ دو الگ چیز ہے۔ جب دو الگ چیز ہے تو نص سے معصوم برائے خبر ہے، برائے اجتہاد۔ نہ قرآن میں کوئی آیت ہے، نہ حدیث کے ذخیرے میں کوئی حدیث ہے۔ تو بابے شباب کرم آل محمد کی بات اس کے بعد ارباب کرم مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ مدعا ہمارا ہو اور دلیل مد مقابل کی کتاب سے دی جائے۔ جیسے کہ ہندو سے بات کرنا ہے تو وہ آپ کی کتابیں نہیں مانے گا، اس کو دلیل دینا پڑے گا شام وید، رگ وید، اشر وید وغیرہ سے۔ اور آپ چاہتے ہیں عیسائی سے بات کریں تو انجیل سے بات کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح آپ نوبت آ گئی شیعہ مناظرے کی۔ اس زمانے کا انقلاب، پہلے شیعہ سنی ہوتا تھا، اب بحمدللہ شیعہ ہو رہا ہے۔ تو ایک کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے اور ہو سکے تو منگوا لیجئے، اکثر قافلے جاتے ہیں ایران، پرنٹ مل جائے گی، اور نہ ہو تو 2 ورق کا فوٹو کاپی نکلوا لیجئے۔ خادم کیا موجود ہے؟ آیت اللہ سرکار عقیقی بخشائشی، وہ اپنی کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ 700 برس تک، نہیں بھولنا، 700 برس تک شیعوں میں یہ نام نہیں تھا، لفظ ہی سنی تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عدالت کے اہلکار، کوتوالی بلدہ کے چپراسی، کون بول رہے ہیں یہ؟ عجیب مذہب اصولی کے بہت بڑے مجتہد ہیں وہ، یہاں کے وہاں کے اہلکار قلمکار اٹھ پٹائیں، بڑے بڑے القاب، بڑے القاب سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ واقعتاً مجتہد ہے، ایران میں رہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 700 برس تک شیعوں میں لفظ اجتہاد اور تقلید مجتہد تھی ہی نہیں۔ تو پھر رسول اللہ کے وصال کے بعد 700 برس تک شیعہ تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے؟ تھے۔ جب تھے تو نماز پڑھتے تھے؟ بولے ہاں پڑھتے تھے۔ زکوٰۃ دیتے تھے؟ بولے ہاں دیتے تھے۔ خمس نہیں سو رہے آپ دیتے تھے۔ کس کو دیتے تھے؟ ابھی تو مجتہد صاحب آئی نہیں۔ آج تو یہ ہے کہ نائب امام کے علاوہ آپ خمس دے نہیں سکتے، اور دوسرا والا لے گا تو اس کے پاس وہ چٹھی ضروری ہے۔ تو یہ جو 700 برس تک شیعوں میں اجتہاد نہیں تھا، اور واقعتاً اس دور کے بڑے اتقا لوگ تھے، پابند صوم و صلاۃ تھے، مطیع خدا رسول تھے، نہ تارک صلاۃ تھے، نہ تارک صوم تھے، نہ تارک زکوٰۃ تھے، نہ تارک خمس تھے۔ یہ خمس کی رقم کس کو دے رہے تھے؟ مرجع کون تھے؟ تو معلوم ہوا کہ جب شیعوں میں اجتہاد داخل ہوا تو انہوں نے قرآن و اہل بیت کی پیروی کرنے والوں گلا کاٹنا شروع کیا۔
گلا کاٹتے کاٹتے اتنا کاٹا کہ ہمارے آج کم سے کم حیدرآباد کے مومنین نام سے تک بے خبر ہو گئے، اور اتنے بے خبر ہوئے کہ ٹھاٹ سے نظم اور نثر میں گالیاں شروع کر دی۔ اگر یہ نوبت نہ لاتے تو قضیہ اس مسئلے کا جو آغاز پایا 1987 کا ہے۔ میں اس سال کیوں بولنے لگا؟ اس لیے بولنے لگا کہ آپ گالیاں بکنے لگے۔ گالیاں کس کو جا رہی ہیں؟ جب آپ غالب کی غزل کو گالی دیں گے تو گالی کہاں جائے گی؟ غزل پر رکے گی یا شاعر پر؟ آپ نے غالب کی غزل کو پڑھ کر دیکھ کر گالی دے دی غزل کو، تو گالی کہاں جائے گی؟ شاعر کو کیوں؟ وہ غزل خود ٹپکی نہیں، وہ غالب کے افکار کا نتیجہ ہے۔ جب کلام کو گالی دیں گے تو متکلم کو گالی چل جائے گی۔ آپ نے بہت گد بنا دی اخبار کی، نظم میں گابا کے تھرک تھرک کے آپ نے پڑھا، اور نوجوانوں نے بے سمجھے واہ واہ کیا، پوری راتیں برباد کی، اور آپ نے گالی دینے میں غور نہیں فرمایا یہ گالی کہاں جا رہی ہے۔ جس نے کہا کہ آپ تقلید چھوڑ دیجئے، جھوٹے کذاب ہیں آپ، میں نے کبھی نہیں کہا تقلید چھوڑیے، میں نے کہا جو مسئلے آ گئے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیے، اس پہ اگر عمل کریں گے تو آپ شیعہ باقی نہیں رہیں گے۔ مشکل یہ پڑ گئی آپ کو، کچھ ایسے انوکھے مسئلے آ گئے ہیں کہ اس پہ آپ عمل کریں اور شیعت گئی، جیسے کہ امامت اصول دین میں تھی، اور یہ عقیدہ آپ کو ماننا ہے کہ امامت اب اصول دین میں باقی نہیں رکھی گئی ہے، نکال دی گئی۔ فروع دین 10 سے حیدرآباد میں 11 کر دیے گئے۔ یہاں جو بڑی عمر میں پوچھے بھائی بچپن سے کیا سنے تھے؟ اصول دین کے 5، دکن میں ہو گئے 3، وائے نائب امام ہو گئے۔ یہ بیچارے خطاوار نہیں ہے، آپ کے مرجع نے لکھا کہ نہیں ہوگا۔ پھر ان کے فیور کرنے والوں نے کتاب لکھی، ان کا نہیں، واقعتاً 3 ہی ہے۔ اس قدر عشق ہے آپ کو غیر معصوم رہبر سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، لذا 2 درود چاہیے۔ جامع الاخبار کتاب کا نام یاد رکھیے، ہمارے فن حدیث کی کتاب ہے، اور سرکار صدوق علیہ الرحمہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں آپ کو حدیث ملے گی جو خادم پیش کر رہا ہے۔ جب پوچھا گیا مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا اصول دین کتنے، تو امام نے گنوائے 5، کسی مولانا کے نہیں ہیں یہ، راسخون فی العلم نے فرمایا 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اولین و آخرین کے سارے علماء، سارے مراجع کرام سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس کو نہ 3.5 کر سکتے ہیں، نہ 4 کر سکتے ہیں، نہ 6 کر سکتے ہیں، نہ 5.5۔ کیوں؟ تعین عصمت، معصوم جو طے کر دے اولین و آخرین اس کے خلاف نہیں بول سکتے، بولے تو کافر ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو بھائی باب کرم آل محمد کی بات ہے۔ چھوٹی سی علامت بتا رہا ہوں تاکہ آپ یوں بھی سوچیں کہ میرا مولا فرما رہا ہے کہ کسی شخص کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو۔ ایک شخص کا تعارف اب درکار ہے، ان کا، یہ دور رہتے ہیں، لندن میں، امریکہ میں، آپ دکن میں ہیں، تو ان کو پہچاننے کا طریقہ مولا فرماتے ہیں ان کے دوست کون ہیں دیکھو، دوستوں کے ذریعے پہچانو اس کو۔ تو اس موضوع پر ورکر کون ہے؟ یہ مدعیان نیابت امام کے عاشق صادق یہ ہے کون آخر؟ کیا مبدأ علم ہے ان کا؟ کیا مقام علمی ہے؟ زبان پاک کتنی ستھری ہے؟ قلم مبارک سے کیا تعریف فرماتے ہیں؟ نہ قلم سیدھا ہے، نہ زبان سیدھی ہے، نہ روش سیدھی ہے۔ ایسے آپ کو فیور کرنے والے ملے، کوئی سمجھدار، متدین، با اخلاق، با کردار، صحیح لفظیں بولنے والا ایک بھی نہیں ملا۔ 87 سے 93 آ گیا۔ پوری قوم گواہ ہے کہ فتویٰ جو آیا یا فتوے جو آئے ان کی تائید کرنے والے ہیں کیسے؟
ایک نام لیجئے چین کا، نہیں لے سکیں گے. ایک نام ہی کیوں؟ یہ فقدان کیوں ہو گیا؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ الٹ جائے بات ان کے سر چلی جائے. بولے ہاں شاعر ہے کہہ دیا ہوگا، کہاں بچہ ہے کہہ دیا ہوگا، کام ان کا چلتا رہے، بلا اس کے سر جائے. کوئی معتبر متدین کیوں نہیں آتا میدان میں تاکہ ثابت کرے کہ مولا کے نام سے معاذ اللہ اذان و نماز کیسے باطل ہوتی ہے؟ اگر عقیدہ شیعت میں اتنی گنجائش پیدا ہو گئی تو ایسی شیعت نہیں ہے. توبہ پیش کرے باب کرم آل محمد کی بات. دوسری علامت، ایک علامت تو یہ بتا دیا میں ان کے ضعف کی، انتہائی ناتوانی کے عالم میں ہیں آپ. اس لیے ثبوت یہ کہ ایسے ورکر ملے آپ کو، کوئی سنجیدہ ورکر نہیں مل رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں مل رہا ہے. دوسری علامت بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ پہلے اغیار کہتے تھے کہ شیعوں کے مجلس میں مت جاؤ مگر تم بھٹک جاؤ گے. آج کوئی نہیں کہہ رہا ہے. آج شیعہ ہونے کے جو دعوے دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں مت جاؤ، کیا ہوگا؟ بولے بھٹک جائیں گے. ارے تم بھی شیعہ ہو نا بھائی، میں بھی شیعہ ہوں نا، ان سے تو آپ دوستی کر رہے ہیں نا. دوسری میں یہاں تک آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، عمر بھر کہیے معاذ اللہ، اغیار کے پیچھے نماز. کیا کہا آپ کے رہبر نے؟ تحریر فرماتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے کے برابر. غصے میں نہ آئیے، پلٹ نہ دکھائیں، گلا کاٹ ڈالیے. اور اگر دکھا دوں تو آپ کے لیے لمحہ فکر دے رہا ہوں. کیوں جھجک رہے ہو؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ کون اس وقت عمر ریاض بیٹھا ہوا ہے؟ کون شمر بیٹھا ہوا ہے؟ اور ہے بھی تو یا لیتنا کنا کہتے کہتے اتنی عمر پا گئے. خوش ہو جاؤ کہ اچھا موقع آ گیا، اچھا موقع آ گیا کہ تائید حیدر میں گلا کٹ گیا. اچھا ہے تو پیش کرے باب کرم آل محمد کی بات. یہ علامت دے رہا ہوں میں، یہ علامت دے رہا ہوں. پہلے یہ صدا ان کی تھی کہ وہاں جاؤ بھٹک جاؤ گے. آج شیعہ کہہ رہے ہیں ریاض الدین حیدر کی مجلس سے مت جاؤ بھٹک جاؤ گے. کیوں بھٹک جاؤ گے؟ میں اس پیش کرتا ہوں خطبہ نمبر 18 جو نہج البلاغہ میں ہے. سننے والا اگر جا کے پڑھ تو بھٹکے گا نہیں، سو رہے ہیں، بھٹکے گا یا رائے حق پائے گا؟ رات بھر شکر خدا کے سجدے کرے گا. اتنا سا خطبہ ہے چھوٹا سا، اور اجتہاد کے تاروں پر مولا نے الگ الگ کر دیے، بالکل جڑ سے نکال کے پھینک دیا. رد مجتہد اور اجتہاد پر خطبہ ہے، خطبہ نمبر 18. وہ سناؤں گا، اسے کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ بھٹک جاؤ گے. خطبہ ششقیہ نہج البلاغہ میں ہے جو رد حاکم کے ذیل میں ہے، یعنی جعلی حاکم کے خلاف خطبہ ششقیہ، جعلی احکام ساز کے خلاف خطبہ نمبر 18. کل خادم یہاں تک زحمت دیا تھا. ولایت کے دو شعبے ہیں، ایک ولایت تکوینی، ایک ولایت تشریعی. ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی دونوں ولی مطلق کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اب شہبان کرم آل محمد کی بات. نہیں بات خاموش ہے، بات پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. کیا ہوا؟ خطبہ نمبر 18 کس کے خلاف ہے؟ شریعت ساز کے خلاف ہے. نہیں سو گیا. خطبہ نمبر 18 شریعت ڈھالنے والے، احکام میں شریعت بنانے والے بڑے ٹھاٹے ہو رہے. نئے مسئلوں کا کیا ہوگا؟ یعنی کیا مطلب؟ بننا چاہیے، یہ ہوگا مطلب ہے نا. آپ کا یہ کہنا ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں، روڈ پر کہ بھائی نئے مسئلے کیا ہوگا؟ وہ ڈبی کا بچہ کہاں جائے گا؟ وہ چاند میں نماز کیسے ہوگی؟ ارے بابا خدا کی قسم سچ بولو، وہی تو بولو. تم یہ کہہ کر کس کی رد کر رہے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے دین میرا مکمل ہو گیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نئے مسئلے کا کیا ہوگا. مطلب خداوند کریم نے معاذ اللہ کچھ چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں، تو کون پورا کرے گا؟
آپ کے دھرم کے اعتبار سے مجتہد، میرے دھرم کے اعتبار سے سوائے نبی کسی کو حق ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ شارع ایک ہوتا ہے، شارع الگ جتنے موجود ہیں پہلے امام سے لے کے آخر تک گن ڈالیے، ان سب کی حیثیت شارع کی ہے۔ شارع شین الف رے ہے، اور بانی اسلام کی حیثیت شین الف رے عین عین۔ شارع، شارع ایک، شارع 12۔ تو بھوشیہ پچھلے باب کرم آل محمد کی بات ہے۔ احکام ساز کے خلاف خطبہ نمبر 18، جعلی حاکم کے خلاف خطبہ ششقیہ، دونوں منزلیں طے ہو گئی۔ جعلی حاکم کے خلاف خطبہ ششقیہ، جعلی احکام بنانے والے کے خلاف خطبہ نمبر 18۔ اگر خطبہ ششقیہ نہ ہوتا تو جتنے اغیار ہیں وہ اس کو سرمے چشم بنا لیتے۔ ایک خطبہ ششقیہ ہے کہ جو گلے میں ہڈی کے طور پہ اٹکا ہوا ہے۔ لقد تقمص ابن ابی قحافہ، نام لے لیا مولانا نے، نام لے لیا، قحافہ کے بچے نے یہ کیا۔ اب کیا کریں؟ تو زور لگایا، نہیں نجو بلاغا ان کا خیال حضری کا نہیں، پھر کس کا؟ سقائے رضی کا ہے۔ کیوں؟ علی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، علی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ خطبہ نہج البلاغہ اگر مان لے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ان ترکیب نکالی کہ بہتر یہ بولو یہ نہج البلاغہ مولا کی ہے ہی نہیں۔ تو ترکیب نکالی کہ بھائی یہ بولو سقائے رضی کی ذہنی استاد ہے، یعنی یہ کہ ترکیب تو نکالی۔ آپ کیا ترکیب نکالے؟ خطبہ نمبر 18 کو مانتے ہوئے کیا ترکیب نکالے آپ؟ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، انہوں نے پہلے ٹال دیا کہ مولا کا ہے ہی نہیں، تاکہ آپ گلے ہی نہ پکڑے ان کا، وہ ہے ہی نہیں، یہ مولا کلام ہی نہیں ہے۔ کلام ہوتا تو مانتے، یوں نکل گئے وہ۔ ارے آپ تو مانتے ہیں نا، آپ تو مانتے ہیں کہ ہر زیر و زبر نہج البلاغہ کا مولا کے دہنے پاک کا نشاور ہے، تو پھر آپ کو تو ماننا چاہیے خطبہ نمبر 18۔ جب نمبر 18 مانیں گے تو مجتہد تو گیا، جب مجتہد گیا تو پھر ہم کیا کریں کہ سوال اٹھے گا، تو امام زمانہ دامن پکڑ لیں گے، فرجعوا فیا الی روات احادیثنا، جب تک میرا ظہور نہ ہو ان کی طرف رجوع کرنا جو میرے احکام میرے احادیث بیان کریں۔ تو وہ شباب کرم آل محمد کی بات ہے۔ کل بھی میں نے اشاعتاً کہا، آج پھر دہرا رہا ہوں اسے کہ منسلک بات ہے، مربوط بات ہے، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ از نسل معاویہ ابو سفیان بنی امیہ کے چشم و چراغ، اگر امام نے کہا کہ تم باستثناء فلاں لعنت کیا کرو، ان پہ نہیں، عمر بن عبدالعزیز پہ لعنت نہیں کرنا۔ کیا کیا انہوں نے؟ نہیں بھولا، کم سے یہ نہ بھولیے، یا تاریخ پھاڑ کے پھینکیے، یا کم سے کم لمحہ فکر قرار دیجیے۔ مولا محمد ان کو برا نہیں بولنا، مولا کیا کیا انہوں نے؟ غور سے غور سے غور سے، نیند آئی ہے تو آنکھیں مل لیجیے، کیا کیا؟ تو ملے گا کہ انہوں نے یہ کام یہ کیا کہ علماء کو حکم دیا کہ احادیث اہل بیت جمع کرو۔ جو مٹائے جا رہے تھے عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ کے تاجدار کنگ، ان کے آرڈر سے احادیث لکھے گئے۔ ایک اور کیا کیا؟ آرڈر دیا کہ سادات تک خمس پہنچاؤ۔ تو پہلے کیا ہو رہا تھا؟ حکومت لے رہی تھی، سادات مر رہے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج حکومت تو نہیں لے رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں میں نائب امام ہوں وہ لے رہے ہیں،
ہم پوچھیں گے کہ آپ کو نائب امام کس نے بنایا؟ برا مت مانیے، سمجھائیے، مان لوں گا، لڑیے مت، گالیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مجھے پروف دیجئے کہ آپ کو نائب امام کس نے بنایا. میں پروف دے رہا ہوں کہ امام زمانہ نے فرمایا کہ میرے لیے میری نسبت سے جو کوئی اپنے کو نائب بولے، جو کوئی بولے، جو کوئی، امام فرماتے ملحد ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے ہے. مولا فرمایا جو نائب بولے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، ملحد ہے، اس پر خدا کی، رسول کی، امام کی لعنت ہے. اور آپ فرما رہے ہیں میں نائب امام ہوں، خمس مجھے لاؤ. عجیب بات ہے. عمر بن عبدالعزیز تو کہہ رہا ہے حکومت کے خزانے میں اب خمس نہیں لانا، سادات کو ڈھونڈو، لے آ کے دے دو، حق امام امام کو دے دو، سادات کا حق سادات کو دے دو. امام فرمایا اسے برا نہ کہو، اسے برا نہ کہو، اس بنیاد پر کہ یہ سادات کو خمس دے رہا ہے. مجھے اس کا برس بولنے کی طرف مجبور مت کیجیے، آپ خود اس کا انجام نکالیے. اس اساس پر امام نے سفارش کی کہ یہ سادات کو خمس دو کا آرڈر دیا ہے. نہیں غور نہیں کر رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. توبہ پیش کریں باب کرم علیہ محمد. ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد آپ غیر محتاط افراد کو پیسے دے رہے ہیں کہ ان کی زبان بند کرو. فرق دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز کہہ رہا ہے سادات کو دو، آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ بولنے والے کا منہ بند کرو. اور منہ نہیں بند ہوتا، نکاح خانی بند کرو، ممبر بند کرو، عاشر خانے بند کرو. کون ہے آپ کا دھرم؟ آپ کا دھرم شیعہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آپ شیعہ اثنا عشری ہوتے، نہ شیشی امامی ہوتے، کچھ نہیں ہوتے آپ. اگر یہ ہوتے تو ذکر حسین نہ روکتے. تب اب جلوہ کرم آل محمد کی بارگاہ میں اور اگر آپ واقعتاً شیعہ ہوتے، اظہار حق پر چاہے آپ اعتراف حق نہ بھی کرتے تو کم سے کم سزا نہ دیتے. سزا کیوں دے رہے ہو؟ نادان بچوں کو بھٹکا رہے ہو، نوجوانوں کو بدتمیز بنا رہے ہو، شعراء سے نظمیں لکھوا رہے ہو. خطا تو بولو. خطا اتنی نہ کہ میں تائید حیدر میں مصروف ہوں اور آپ تائید مجتہد میں مصروف ہوتی ہے. خطا میری یہ کہ تائید حیدر اور تمہارا کرم، تمہارا فضل، تمہارا تدین، یہ تقوی، یہ کہ تائید غیر معصوم اور مومن کرم ڈر رہے ہیں. اس سبجیکٹ کے بعد میں کیوں بات مت کیجیے. بات نہ کر کے تو یہ نوبت لے آئے تم. کیا شیعہ ہو کر گالیاں پڑ چکے ہیں ممبر سرے ممبر. اگر بچوں کو بیدار رکھتے کہ اخباری اسے کہتے ہیں جو صرف اقوال اہل بیت کو لیتا ہے. اللہ کی قسم ایک لنگڑا شیعہ بھی ہوتا تو دامن پکڑ لیتا کہ بھائی کوئی اور نظم پڑھو، یہ اہل بیت کی توہین نہ کرو. مگر کمال کیا کہ اہل بیت کی توہین منبر رسول سے ہوئی اور داد سخن کس نے دی؟ بنی امیہ نے، بنی عباس نے، آل مروان نے، مدعیان شیعت نے. غور فرمائیے، اپنے لیے ایک لمحہ فکر ہے جو میں دے رہا ہوں. تو باب شہباب کرام آل محمد کی بات. تو ولایت کے دو رخ ہیں، ایک تکوینی، ایک تشریعی. تو ولی کی سیٹ پر ایک ولی بنایا، نس کی ضرورت نہیں کہہ دیا. پھر قومت کے حق میں توجہ خادم بھی مانگ رہا ہے. حاکم الہی کو ہٹایا، اپنا مندھاتا حاکم بٹھایا. ارے الہی کیسا؟ اس میں نس کی ضرورت نہیں، پبلک کسے بول دے. تو جمہوریت کے بہانے حاکم بدل گیا، اب احکام بدلنا ہے. خادم بڑی محنت سے یہاں تک آیا ہے، اب احکام، حاکم تو بدل گیا، اب احکام بدلنا ہے. اس کے لیے دلیل مجھے خدا عقل کیوں دیا ہے؟ بس شیخ نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اس کو آپ نے چھوڑ کر لفظ بدل دی. وہ کہتے رہے حسبنا کتاب اللہ، آپ نے کہا عقل حجت ہے.
بات ایک ہی ہے. عقل احکام بنانے میں حجت نہیں ہے، صرف عقل معصوم حجت ہے. تو جب آپ کرم آل محمد کی بار بار نہیں بہت مردہ آواز ہے، بے دم آواز ہے. سنو، جو بچے ہیں سنیں، بزرگ تو ماشاءاللہ واقف ہیں. اصولی معتزلی جو 700 برس کے بعد شیعوں میں آئے، جس کے مقر معترف خود شیعوں کے اصولیوں کے مجتہد ہیں. کتاب میرے گھر میں ہے، پرنٹ ایران. دیکھو 700 برس کے پہلے جو شیعہ تھے ان کو موضوع فکر بنا کے سنو. 700 برس کی جو بات ہے اس کے آپ پیرو ہیں. رہیے، کسے منع کیا ہے؟ صرف گالیاں مت دیجیے. وہ گالیاں جو اہل بیت کے آستانے پہ جا رہی ہیں، اس کے لیے توبہ نہیں ہے. سارے گناہوں کی توبہ ہو سکتی ہے، مگر جو توہین حیدر کر دے نہیں، توہین اخبار اہل بیت کر دے نہیں، اس کی توبہ نہیں ہے. میں تمہاری محبتیں بول رہا ہوں. دل چاہے مانو، دل نہ چاہے نہ مانو. لا اکراہ فی الدین. توبہ بیچ کر باب کرم آل محمد کی بات. نہیں سب نہیں پڑھ رہے ہیں، سب مل کے پڑھیے. دونوں بدل دیا. حاکم بدلا جمہوریت کے نام پر، احکام بدلے عقل کے نام پر. اب کیا ہو؟ احکام بھی گئے، اب رہ گیا قرآن. اصولی فقہ نے کہا کہ تحریف کا عقیدہ کفر ہے. سید حسنی کہہ رہے ہیں مولا وہ قرآن دکھائیے تو مانوں گا آپ امام ہیں. اگر وہ قرآن یہ قرآن ایک ہی ہوتا متوجہ نہیں ہے. اگر یہ قرآن وہ قرآن ایک ہی ہوتا ہے تو سید حسنی اس کو معیار کیوں بناتے؟ اس قرآن کو جو علی نے لکھا تھا، اب کہا تھا کہ لے لو ورنہ جب تک میرا بچہ نہیں آیا تم نہیں پا سکو گے. تو ظاہر ہے سی حسنی کا سوال کرنا کہ مولا اگر واقعتاً آپ نائب رسول ہیں، نائب خدا ہیں، حجت کبریا ہیں، مہدی آخر الزماں ہیں، وہ قرآن دکھاؤ. جتنے اصولی ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ تحریف کا عقیدہ. تحریف کس نے کی؟ اور علی کے قرآن سے انکار کس نے کیا؟ جس نے انکار کیا وہی پارٹی ہے جس نے تحریف کی. آپ ہیں نائب امام، کس کی تائید کرنی چاہیے؟ نہیں، آپ متوجہ نہیں. آپ نائب امام ہیں، آپ کو امام کی تائید کرنا چاہیے. جیسے زید بولے میں نائب شیطان ہوں تو کس کی تائید کرے گا؟ اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ نائب شیطان ہوں وہ تو نہیں کہہ سکتا نماز پڑھو. چلو میں سنیما چلو کیوں، جس کا نائب ایسا کام کرے گا. آپ نائب امام ہو کر کیا کہنا چاہیے؟ رات دن کہنا چاہیے تھا جس کا میں نائب ہوں اس کے جد نے قرآن لکھا تھا، حاکم وقت دیا تھا. خدا نفرین کرے، معذب کرے جس نے اس قرآن سے دستکش ہو کر ایک نیا مرتب کیا، ترتیب بدل دی، تفسیر کا حق خود لے لیا، احکام بدل دیے، حسبنا کہا، 4 شریعتیں بنا دی. ہم سمجھتے واقعتاً چاہے سند ہو یا نہ ہو کام تو کر رہے ہیں. بجائے اس کے آپ فرما رہے ہیں عقیدہ تحریف کفر ہے. عقیدہ تحریف کفر ہے تو سید حسنی آپ کون سا قرآن دیکھیں گے؟ محرف یا غیر محرف؟ تو باب کرم آل محمد کی بات. نہیں میں راضی نہیں، اس سے بلند آواز ہونا چاہیے. بڑی دردناک داستان ہے اور میں اس اعتبار سے خوش ہوں جیسا کہ بعد میرے چاہنے والوں نے کہا بھی کہ اچھی ہوا قبلہ کہ لوگوں نے جو اٹھ پٹانگ باتیں بکی اور آپ کے خلاف بھی بولے
تو آپ مجبور ہو کر یہ صراحت کرنے پر مائل ہوئے تو ہمیں کچھ مل گیا، ورنہ ایسے ہی ہم چلے جاتے. تو اگر یہ ہے تو پھر میں خوش ہوں. توبہ پیش کریں شایان. اب آؤ ولایت تکوینی دیکھو. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب ازدواج ہو جائے، رشتہ قائم ہو جائے، نکاح ہو جائے، بچہ نہ ہو، تو شریعت باپ کو ولی شرعی نہیں کہتی. ثابت ہوا کہ جب تک تخلیق میں آپ ذریعہ نہ بنے، لفظ تیار ہے، عطا نہیں ہوگی. پہلے بناؤ تو بعد میں ہم ولی شرعی کہیں گے اور پور دیں گے کہ بچہ توجہ خادم بھیک مانگ رہا ہے، بچہ نماز شب کے مصلی پر ہے. نیت کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز شفا یا وتر جو بھی منزل ہو پڑھتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ. اس کے ولی باپ نے آواز دی تو اسلام کہتا ہے توڑو نماز، تمہارا ولی پکارا ہے، آ جاؤ. باپ نے کہا کہ دیکھو 13, 14, 15 کے روزے رکھو، میرا حکم ہے. یہ سنتی روزے ہیں، یہ آسی ولی نے کہہ دیا رکھو، میرا آرڈر ہے، شرن واجب ہو جائے گا. سنت کو کرمٹ دے کے واجب بنا دیا کس نے؟ شریعت میں دخل ہے ان کا. میں کہہ رہا ہوں تو کون ہے؟ میں ولی ہوں گا. ان کا بیٹا 13, 14, 15 کے روزے تم رکھتے ہو، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو، برعکس رخ. پہلے کیا تھا؟ رکھو. رکھو ہم نے کہا تھا مستحب، اب واجب، باپ کی اطاعت میں واجب. باپ نے کہا بیٹا مت رکھو، اب رکھتے دیکھے بیٹا فاقہ، روزہ فاقہ بن گیا. شہری وقت پہ کھایا، تمام